بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسور سے سننے والی میری محترم ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 160 سے لے کر کے 162 تک پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہود کے گناہوں کی وجہ سے، یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں، حلال تھی، طیب تھی، لذیذ تھی، وہ حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی. یہودیوں کے گناہ کی وجہ سے ہم نے حرام کر دی ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور ان کے اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بہت زیادہ، صدًا کثیرا، اور ان کے سود کے لینے کی وجہ سے، حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا، یعنی سودی کاروبار کرنے سے، اور ان کے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، یعنی حرام کر دی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، ان سے پہلے بھی حلال تھی. اور ہم نے تیار کیا ہے کافرین کے لیے ان میں سے دردناک عذاب. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. پچھلی آیتوں میں یہودیوں کی شرارت کی وجہ سے ان پر جو سزائیں، جو لعن طعن تھا، اس کا بیان تھا. ان دو آیتوں میں بھی یہودیوں کی کچھ قباحتوں کا بیان ہے، کچھ برائیوں کا بیان ہے. ان برائیوں میں سے سب سے پہلی فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے گناہ کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے. تو ظلم کیا ہے؟ نمبر 1، عہد شکنی، یعنی ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم توریت کو مضبوطی سے پکڑنا، یعنی اس پر عمل کرنا، لیکن اس پر عمل کیا نہیں. عہد شکنی نمبر 1. انکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار. انبیاء کا قتل، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. مریم علیہ السلام پر طوفان باندھنا، حالانکہ قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کی وضاحت اور صفائی آ چکی ہے. تو اس صفائی اور وضاحت کے آ جانے کے بعد بھی مریم کو متہم ماننا
یہ گویا قرآن کریم کا انکار ہے، اور قرآن کریم کا انکار گویا وہ کفر ٹھہرا، تو یہ کفر اور کفر مکرر۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، انجیل کا انکار کیا، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن کریم کو جھٹلایا۔ یہ سارے ظلم ہیں، یہی جرائم ہیں جن کی وجہ سے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی حرام کر دی۔ امت محمدیہ پر بھی شریعت میں بہت سی چیزیں حرام ہیں، لیکن وہ چیزیں ہیں کہ جو روحانی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے نقصان دہ ہیں، مضر ہیں۔ یہود پر جو چیزیں حرام کی گئی تھیں وہ ان کے جرائم کی بنیاد پر، یہ نہیں تھا کہ وہ چیزیں جو حرام کی گئی تھی وہ مضر تھی، نقصان دہ تھی، نہیں، وہ مفید تھی، نافع تھی، لذیذ تھی، حلال تھی، طیب تھی، لیکن ان کے جرائم کی وجہ سے وہ چیزیں حرام کر دی گئی۔ ان چیزوں کے حرام کیے جانے کے بعد وہ یوں کہا کرتے تھے کہ ما نحن باولین، ہم وہ پہلے لوگ تھوڑی ہیں کہ جن پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، ہم سے پہلے نوح علیہ السلام کے زمانے سے اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ چیزیں تو حرام چلی آ رہی ہیں۔ تو یہ گویا اللہ پر افترا باندھنا ہوا۔ اس کا ذکر چوتھے پارے کی ابتدا میں ہم نے پڑھا، سورہ آل عمران میں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے تو نوح اور ابراہیم تو بہت دور ہو گئے، خود بنی اسرائیل پر بہت ساری چیزیں، ہر چیز حلال تھی۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تورات لاؤ اور پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس کے بعد بھی تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ فبظلم، یہ ظلم ہو گیا۔ تو اس آیت کو اس کے ساتھ جوڑے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ واخذہم الربا، سودی کاروبار، سود لینا دینا۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، یہ وأكلهم السحت یہی ہے۔ سماعون للكذب أكالون للسحت، یہ یہی ہے۔ أكالون للسحت یعنی أكالون للربا، حرام کھانے والے، سود کھانے والے، حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانا۔ کیسے؟ تو کہا کہ کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یا کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو اس کے منشے کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے اور اس کو منسوب کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور اس کے عوض میں وہ پیسہ لیتے تھے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تفصیل سے، خرابی ہو ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑا سا مول لے لے، سامان بٹورنا چاہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے علماء کی تو یہ حالت تھی کہ اگر ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو سامنے والے کے منشے کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے اور اس پر رشوت لیتے تھے اور پیسے لیتے تھے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، خرابی ہے ان کے لیے اس سے جن کو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں۔
اور خرابی ہو ان کے لیے اس سے جس کو وہ کماتے ہیں. یہ ہوا تحریری عمل ان کا، مطلب تحریری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف غلط بات کو منسوب کرنا. خود تحریر کرتے تھے اور اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. تقریری اعتبار سے، اورلی زبانی اعتبار سے، اس کو بھی ہم نے پڑھا. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ. یہ بنی اسرائیل میں ایک فریق وہ ہیں جو اپنی زبان کو موڑتے ہیں کتاب پڑھتے وقت. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، یہاں لکھنا نہیں ہے، یہاں زبان سے کہنا ہے. تو تقریر میں بھی گڑبڑ اور تحریر میں بھی گڑبڑ، اور دونوں میں گڑبڑ کر کے منسوب کرتے تھے کس کی طرف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، پڑھتے تھے اس انداز سے کہ تم اس کو خیال کرو کتاب سے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہاں لکھ کر کہتے تھے کہ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہاں بول کر کہتے ہیں کہ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو یہ ہوا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے کافرین کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. مطلب دو سزا ہو گئی، دنیاوی سزا بھی ہوئی اور اخروی سزا بھی ہوئی. دنیاوی سزا کیا ہوئی کہ جب کبھی بھی ان سے کسی جرم کا ارتکاب ہوتا تھا، کوئی گناہ کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، تو اس گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے ان پر جو طیب، لذیذ، نافع، مفید چیز حلال تھی وہ ان کے لیے حرام کر دی جاتی. یہ دنیاوی سزا. اور اخروی سزا یہاں بیان کی گئی وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، کافرین کے لیے ہم نے ان میں سے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. لیکن الراسخون فی العلم، یہ قرآن کریم کا انصاف ہے کہ اہل کتاب میں کچھ وہ بھی ہیں جو علم میں پختہ ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے، اسید مسلمان ہو گئے. تو اس طریقے کے جو اہل کتاب ہیں ان کی تعریف کی جا رہی ہے. لیکن جو علم میں پختہ ہیں ان میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے، وہ اس سزا سے مستثنیٰ ہے، وہ اس سزا میں شامل نہیں ہے، نہ دنیاوی سزا میں نہ اخروی سزا میں. اور ایمان رکھنے والے جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی قرآن کریم، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی تورات، انجیل اور دوسرے صحف، زبور. والمقیمین الصلاۃ، اور آفرین ہے نماز قائم کرنے والوں کو. مقیمین الصلاۃ، نماز قائم کرنے والوں کی عظمت شان ظاہر کرنے کے لیے حالت نسبی میں اس کو بیان کیا گیا ہے. ورنہ راسخون پر ہوتا، مؤمنون پر ہوتا تو کہا جاتا مقیمون. لیکن اقامت صلاۃ بہت اونچا عمل ہے، نماز کو قائم کرنا بہت اونچا عمل ہے. اس عمل کی عظمت شان اور عمل کرنے والوں کی عظمت شان ظاہر کرنے کے لیے منصوب علی التعظیم، تعظیم کی وجہ سے اس کو منصوب بیان کیا گیا ہے. وَهُوَ أَحْسَنُ الْأَجْوِبَةِ، علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین جواب ہے جس کو جلالین، صاحب جلالین نے اختیار فرمایا ہے. اور بھی بہت ساری توجیحات بیان کی گئی ہے کہ مقیمون کیوں نہیں اور مقیمین، اور دوسری قرات ہے مقیمون. اب مقیمون پڑھ لیں تو پھر کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر راسخون حالت رفعی میں، مؤمنون حالت رفعی میں اور مقیمون بھی حالت رفعی میں ہو جائے گا. تاہم المقیمین الصلاۃ کے اندر تین امکانی صورتیں ہو سکتی ہیں.
کہ حالت نسبی میں ایک تو بیان کر دیا، اس کے علاوہ تھی حالت نسبی میں منصوب علی تعظیم کی وجہ سے، عظمت شان ظاہر کرنے کے لیے، لیکن دوسری 3 صورتیں یہ حالت جری کے ساتھ جائے گی، کیونکہ جمع مذکر سالم کی حالت رفعی واؤن ان کے ساتھ ہے اور حالت نسبی جری یان ان کے ساتھ ہے، ایک ہی ہوتی ہے، حالت نسبی جری سیم ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے، یکساں ہوتی ہے۔ تو پہلی امکانی صورت یہ ہے کہ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، اور ایمان رکھنے والے جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، الیک کو تو ک معطوف علیہ اور اس پر عطف ہے مقیمین کا، تو گویا کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو نماز قائم کرنے والوں کی طرف نازل کیا گیا، اگر یہ مراد لے لیا جائے گا تو اس سے کون مقصود ہوں گے؟ انبیاء کرام علیہم السلام، کیونکہ انبیاء پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کے مقتضیات میں سے ہیں، ایمان کے لوازمات میں سے ہیں۔ جیسے ایمان مفصل میں ہم نے 7 چیزوں پر ایمان لانا پڑا ہے، باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو مقیمین الصلاۃ کا عطف الیک کے کاف پر کر دیا جائے تو اب یوں ہو جائے گا کہ والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وبما انزل الی المقیمین الصلاۃ، تو اس سے کون مراد ہوں گے؟ انبیاء کرام علیہ السلام۔ اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے جو سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کو ائمہ بنایا، لیکن کو یہ انبیاء کو، انبیاء کی طرف ضمیر لوٹتی ہے۔ اسحاق اور یعقوب کا پیچھے ذکر آیا ہے، لوط کا پیچھے ذکر آیا ہے، داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اس سورت کا نام ہی سورہ انبیاء ہے۔ تو کہا کہ ان کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا، مقتدا بنایا، لیڈر بنایا، یہدون بامرنا، جو ہمارے امر کے ذریعہ ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کی جانب وحی کی نیک کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی، یہاں آ گیا وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةِ، اقام الصلاة مقیمین الصلاة۔ تو انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی ہے، الہام کیا ہے، حکم دیا ہے نماز قائم کرنے کا، اور نماز قائم کرنے میں سر فہرست جو لوگ ہو سکتے ہیں وہ انبیاء کرام معصوم وہ ہیں، والمقیمین الصلاة۔ نمبر 2، والمقیمین الصلاة، اس کا عطف بما انزل الیک کے ما انزل پر ہو، یعنی وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا آپ کی طرف، اور ایمان رکھتے ہیں مقیمین الصلاۃ پر، ایمان رکھتے ہیں مقیمین الصلاۃ پر۔ اور جب یہ ترجمہ کیا جائے گا اور اس کا عطف ما انزل پر کیا جائے گا، پہلی صورت تو کاف کی طرف عطف تھا، کاف پر عطف تھا، کاف معطوف علیہ تھا، اب ما انزل الیک معطوف علیہ ہے، اور معطوف کیا ہو گیا؟ مقیمین الصلاۃ۔ تو یوں اب ہو جائے گا یؤمنون بما انزل الیک ویؤمنون بالمقیمین الصلاۃ، تو اس وقت انبیاء اور ملائکہ، انبیاء اور ملائکہ، کیونکہ ملائکہ پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کے مقتضیات میں سے ہے، ایمان کے لوازمات میں سے ہیں، باللہ وملائکتہ وکتبہ، ملائکہ۔ لیکن اس وقت ملائکہ کی اقامت صلاۃ کیا ہوگی؟ تو کہا کہ ملائکہ کی اقامت صلاۃ تسبیح اور مومنین کے لیے استغفار۔ کہاں سے لیا؟ تو کہا کہ پڑھ سورہ غافر، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، یؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، یعنی وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح تحمید پاکی بیان کرتے ہیں اور مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور سورہ انبیاء میں بھی آیا۔
کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یہ ملائکہ رات دن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ تو جب مقیمین کا عطف ما انزل الی پر ہوگا تو اس وقت انبیاء اور ملائکہ دونوں مراد ہوں گے، اور ملائکہ کا اقامت صلاۃ تسبیح اور مومنین کے لیے استغفار کرنا۔ نمبر 3، لیکن الراسخون فی العلم منہم، تو من کے ساتھ ہم جو ہے، لیکن علم میں راسخ ان میں سے اور مقیمین الصلاۃ میں سے، تو اس وقت عام لوگ ہو جائیں گے۔ یعنی جو لوگ علم میں راسخ ہیں اہل کتاب میں سے اور مقیمین الصلاۃ میں سے، ان کی تعریف ہو گئی۔ تو یہ 3 صورتیں جو بیان کی گئی اس میں وہ حالت جری میں ہوگا، اور پہلی جس کو صاحب جلالین نے اختیار فرمایا ہے وہ حالت نسبی میں سمجھا جائے گا، یعنی منصوب علی المدح، عظمت شان ظاہر کرنے کے لیے اس کو نصب پڑھا گیا ہے۔ والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ راسخ فی العلم کون ہے؟ من جمع 4 خصال فهو الراسخ فی العلم، جو 4 خصلتوں کو جمع کر لے وہ راسخ فی العلم ہے، وہ علم میں پختہ سمجھا جائے گا۔ نمبر 1، الخشیۃ فیما بینہ و بین اللہ تعالی، اللہ اور اس کے درمیان خشیت، اللہ کی خشیت ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ نمبر 2، التواضع فیما بینہ و بین الناس، تواضع کا تعلق مخلوق سے ہے تو وہاں بولیں گے التواضع فیما بینہ و بین الناس، اس کے اندر عاجزی ہو، تواضع ہو، انکساری ہو، فروتنی ہو، تواضع ہو، تواضع فیما بینہ و بین الناس، لوگوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئے۔ نمبر 3، الزہد فیما بینہ و بین الدنیا، زہد ترک دنیا، اس کا تعلق اپنی ذات سے ہے، تو کہا کہ الزہد فیما بینہ و بین الدنیا، زہد ترک دنیا، یعنی زہد اپنے اور دنیا کے درمیان، دنیا سے بے رغبتی ہو، آخرت کی طرف رغبت ہو۔ اور نمبر 4، المجاہدۃ فیما بینہ و بین نفسہ، مجاہدہ کرنا، دین کے خاطر جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، المجاہدۃ فیما بینہ و بین نفسہ۔ تو یہ 4 چیزیں جس میں ہوگی وہ راسخ فی العلم ہے۔ الخشیۃ فیما بینہ و بین اللہ تعالی، التواضع فیما بینہ و بین الناس، الزہد فیما بینہ و بین الدنیا، المجاہدۃ فیما بینہ و بین نفسہ۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور ایمان رکھنے والے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ لوگ ہم ان کو اجر عظیم عطا کریں گے، بہت بڑا اجر دیں گے۔ اوپر ان کے لیے آیا عذاباً علیمہ، دردناک عذاب، اور یہاں ان کے لیے آیا کیا؟ عذاب اجراً عظیمہ، بہت اجر، بہت بڑا ثواب دیں گے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں علماء کی 3 قسموں کو بیان کیا اس آیت کے ضمن میں۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، جان دو کہ علماء کی 3 قسمیں ہیں، علماء کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، العلماء بأحکام اللہ تعالی فقط، وہ علماء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جانتے ہیں۔ نمبر 2، العلماء بذات اللہ و صفاتہ فقط، وہ علماء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا علم رکھتے ہیں۔ نمبر 3، العلماء باحکام اللہ و بذات اللہ، اللہ کے احکام کا بھی علم رکھتے ہیں اور اللہ کی ذات اور صفات کا بھی علم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تجزیہ کیا، اس کی تفصیل بیان کی، تحلیل کی۔ اما الفریق الاول، پہلا فریق کون؟ العلماء باحکام اللہ تعالی فهم العالمون باحکام اللہ تعالی وتکالیفہ وشرائعہ، پہلا فریق یعنی جو اللہ کے احکام کو جاننے والا ہے وہ کون ہے؟ تو کہا کہ وہ ہیں جو اللہ کے احکام کو جانتے ہیں، تکالیف شرعیہ کو جانتے ہیں، شریعت کے احکام کو جانتے ہیں، یعنی بندہ جن احکام کا مکلف کیا جاتا ہے وہ احکام کو جانتے ہیں، بس یہی کام ہے۔
وَأَمَّا الثَّانِي دوسرے کون؟ العلماء بذات اللہ و صفاتہ، فقط اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا علم رکھنے والے، تو اس کے بارے میں اما الثانی فهم العالمون بذات اللہ و بصفاتہ الواجبۃ الجائزۃ الممتنعۃ۔ دوسرا فریق وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اس کی صفات واجبہ، صفات جائزہ، صفات ممتنعہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی صفات کو بولنا چاہیے اور واجب ہے، اور کون سی صفات جائز ہے، اور کون سی صفتوں سے اللہ کو یاد نہیں کیا جا سکتا، ممتنع صفت کہ اس صفت سے اللہ کو نہیں بول سکتے، ہم یاد نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اگرچہ بظاہر ہمارے عرف میں وہ اچھی نظر آتی ہو، تو ان کا علم رکھنے والے۔ نمبر 3 فہم الموصوفون بالعاملین، جو تیسرا گروہ ہے کہ اللہ کے احکام کو بھی جانتا ہے اور اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا بھی علم رکھنے والا ہے، تو کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو عامل علماء سے موصوف ہیں، یعنی جن کو علماء عاملین کہا جاتا ہے، یعنی عمل کرنے والے علماء۔ وہم اکابر العلماء، اور وہ اکابر علماء ہے۔ وہ کون ہے؟ اکابر علماء ہے۔ وَإِلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، اور انہی قسموں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ جالس العلماء، علماء کے ساتھ بیٹھو، وخالط الحکماء، اور حکماء کی ہم نشینی اختیار کرو، ورافق الکبراء، اور جو کبراء اکابرین ہیں، بڑے درجے کے لوگ ہیں، جو گویا کہ احکام شریعہ کی بھی جانتے ہیں اور اللہ کی ذات اور صفات کا بھی علم رکھتے ہیں، یہ کبراء کہے جاتے ہیں، تو کہا کہ ان کے ساتھ مرافقت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔